يا لي مدد sir. يا لي مدد. برا لي مدد. يا لي مدد friends online. يا لي مدد. 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 يا لي مدد sir. يا لي مدد. يا لي مدد. يا لي مدد. Good تمام to see you. ساتھیوں کو تھینک یو سر. تمام ساتھیوں کو بہت ہی عاجزانہ یا لی مدد. ہم اس فرمان کے سیشن کو امام کے مبارک نام سے آغاز کریں گے. یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. حاضر امام. کیا میٹھا ہے مولا کا نام کہ جب بھی مولا کا نام لیتے ہیں دل میں ایک مسرت خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. یا مولا تیرے سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم غریبوں کو توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرما مولا، تاکہ ہم تیرے فرامین کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر سکے. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. حاضر امام. آج ہم فرمان نمبر 16 فرام کلام امام مبین سے ہم آغاز کریں گے. Just like previous week, and for the friends who were not with us last week, آپ دیکھیں گے کہ کچھ فرامین کے اندر امام ہمیں کچھ علیحدہ علیحدہ اسٹوریز اور مثالیں ان امام فرمان, especially in the Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to that Imam, gives stories and examples. So we may learn from it. یاد رکھیں کہ کہانیاں اور مثالیں ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمیں کچھ نصیحت کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا ان فرامین کو پڑھتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک سیشن میں بہت ہی ارلی آن ہم نے 4 قسم کے فرامین کی بات کی تھی. There are 4 kinds of فرمان. One which sits in a place, یعنی کہ کسی مقام کے لیے خاص فرمان. فار ایگزامپل افریقہ سے لوگوں کو نکلنے کے لیے, ڈھاکہ سے لوگوں کو نکلنے کے لیے, کسی جگہ پہ لوگوں کو بسانے کے لیے امام نے فرمان کیا. The فرمان sits in a place. Second type, وقت کے اندر فرمان ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فرمان کا تعلق کسی خاص زمانے کے اندر ہوتا ہے. جس طرح کہ کسی زمانے کے اندر جب ہمارے اماموں کے پاس ظاہری فزیکل کنگڈم ہوتی تھی اور لوگ جنگ میں جایا کرتے تھے, اور کچھ احکامات فزیکل دنیا کے لیے ہوتے ہیں, ظاہری دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں, اور آخر کے جو فرامین بچ گئے فورتھ کائنڈ وہ روحانی فرمان ہوتے ہیں.
اور ہر فرمان کے اندر آپ کو you will find کہ even in the ظاہری فرمان you will find some essence of the batin, and in the batini farman you will find some essence of the physical life. For example, when Imam talks about the discipline, the physical discipline, تو اس کے اندر باطین کا ایک حصہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ ظاہری ڈسپلن کے اندر باطین کے بہت سارے بینیفٹس فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم صبح کو جلدی اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر فزیکل ہیلتھ کے بہت سارے بینیفٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظاہر کے اندر ایک باطن کا پہلو ہے اور باطن کے اندر ایک ظاہر کا پہلو ہے۔ سو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم یہ ایک اور قصہ، ایک نصیحت، ایک ایگزامپل سننے جا رہے ہیں آج فرمان نمبر 16 پر۔ یہ کلام امام مبین کے فرمان نمبر 16 ہے، and the page number is 19 in the فرمان book. Mullah says, let me tell you a story. ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ اس نے راستے میں ایک حکیم کو دیکھا۔ حکیم یعنی کہ ڈاکٹر نہیں بلکہ وہ ایک درویش تھا۔ حکیم کا ورڈ جو ہے وہ دو معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ حکیم ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں اور حکیم حکمت والے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر مولا نے یہ ورڈ حکیم حکمت والے کے لیے استعمال کیا۔ وہ درویش ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ درویش اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا کی محبت میں جنگل میں بیٹھا تھا۔ بادشاہ کی ملاقات اس درویش سے ہوئی۔ اور درویش اور بادشاہ دنیا کی باتیں کرنے لگے۔ درویش نے کہا، دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک مست ہاتھی کسی آدمی پر حملہ کرتا ہے۔ وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ مس ہاتھی درخت کے تنے کو ہلا رہا ہے۔ درخت کو ہلانے کی وجہ سے اس آدمی کا پاؤں درخت کی شاخ سے پھسل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درخت کی شاخوں پر لٹک رہا ہے۔ درخت کو ہلانے کی وجہ سے شاخ میں موجود شہد کے چھتے میں سے شہد کے قطرے اس شخص کے منہ میں ٹپک رہے ہیں۔ دوسری طرف سفید اور کالے دو چوہے ہیں، اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کو وہ شخص پکڑ کر لٹک رہا ہے۔ نیچے ایک بڑا کنواں ہے جس میں اعضا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اس طرح اس کے چاروں طرف خطرہ ہونے کے باوجود شہد کے چھتے سے ٹپکنے والے شہد کے مزے کو نہ چھوڑ سکنے کی وجہ سے اپنا بچاؤ کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ آخرکار کالے اور سفید چوہے اس شاخ کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ آدمی کنویں میں
رہنے والے اعضاء کے منہ میں جا گرتا ہے۔ درویش نے جب یہ بات ختم کی تب بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا۔ درویش نے جواب دیا اور It's کہا muted. کہ شید سے مراد عورت، اولاد، فیملی اور دنیا کا مال ہے۔ کنویں اور اعضاء سے مراد دوزخ ہے۔ کالے اور سفید چوہے سے مراد رات دن ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ Let me stop here and ask. Not that I'm asking you to unmute or anything, just your thought. Ask yourself, what does Imam is saying in this فرمان؟ آپ کو یہ کہانی سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ مثال سے کیا مراد ہے امام کی؟ What does Imam is telling us through this story? ہر ایک اپنے اپنا انٹرپریٹیشن یا اپنا اپنا خیال ظاہر کرے گا، لیکن اس کے اندر بہت سارے سوالات بچ جائیں گے۔ آپ جتنا بھی اس کے اوپر غور کریں گے اس کے اندر کچھ سوالات بچ جائیں گے، یعنی کہ جس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مراد ہے اس قصے کی۔ What is the purpose of the story of this in a فرمان؟ کیونکہ اگر ایک شخص جو کہ اپنے بچاؤ کے لیے درخت پہ چڑھ گیا تھا اور اس کے منہ کے اندر اگر اب شید گرنے لگا ہے تو وہ کیا اس کو چھوڑ کر نیچے گر جائے، یا کیا وہ ہاتھی کے سامنے گرے تاکہ وہ اس کو کچل ڈالے، یا وہ سانپ کے منہ میں گر جائے اور اپنے آپ کو جلا ڈالے؟ What is the purpose of the story؟ اس کے اندر امام ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ زندگی جو رات اور دن کے اوپر رکھی گئی ہے، یعنی کہ ہمارا جو وقت ہے اور جو بھی ہمارے پاس ایک لمیٹڈ زندگی ہے، ہم اس کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، we get so busy in the life، جو شید کی مثال ہے، ہنی کی مثال ہے، کہ ہم زندگی کے اندر اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کا وقت بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ In our present Jama, Imam has given us many farameen regarding this. That it is not this life. This life is not but limited. But this life of the soul is eternal. لیکن ہم نے eternal دنیا کے لیے کیا اور کتنا کیا؟ Two questions. What have we done for our eternal life, for our soul, compared to what are we doing for our physical life, which is temporary? Last week I had given an example of two families. One who uses his entire resources, ایک جو اپنا پورا ریسورس جو ہوتا ہے، عقل اور پیسے، وہ اس دنیا کے اندر خرچ کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ دنیا کے اندر اچھے سے اچھا رہنے کے لیے اور اچھے سے اچھا کھانے کے لیے اور اچھے سے اچھا مزہ کرنے کے لیے اپنا پورا وقت، اپنی عقل
اپنے ریسورسز ایوری تھنگ وہ یوز کر لیتا ہے. لیکن یہ زندگی ٹیمپرری ہے, 4 دن کی ہے. ایک اور مثال, لیٹس ٹیک another example today. آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں ایک کمپیوٹر خریدنے کے لیے, ایک ٹی وی خریدنے کے لیے, ایک پنکھا خریدنے کے لیے. آپ دکاندار سے کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پنکھا, یہ کمپیوٹر, یہ ٹی وی کتنے سال مجھے چلیں گا؟ آپ کبھی بھی وہ چیز خریدتے نہیں ہیں جو دکاندار کہیں کہ 4 دن میں خراب ہو جائے گا, 4 دن میں یہ مر جائے گا, 4 دن میں یہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ آپ ٹیمپرری چیز کو بائی کر کے گھر میں نہیں لاتے ہیں, آپ وہ چیز خریدتے ہیں جو پائیدار ہو. The one has a long life. So you are worried about your fan, your TV, your computer to ensure before you buy that it will last you long time. لیکن ہماری جو زندگی ہے جو ٹیمپرری ہے, 4 دن کی ہے, ہم اس زندگی یعنی کہ ٹیمپرری زندگی کے لیے اپنا 24 گھنٹہ نکال دیتے ہیں اس کی فکر میں, اور جو زندگی پرمیننٹ ہے اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. یہ تو نادانی ہو گئی. This part does not tell us that we are smart human being. اسمارٹ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو پرمیننٹ چیزوں کی فکر کرتا ہے, ٹیمپرری چیزوں کی فکر نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں, اس فرمان میں مولا میں سمجھاتے ہیں کہ ہم دنیا کی مٹھاس میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر جب ہم مریں گے تو ہم کہاں پر جانے والے ہیں اور ہماری روح کا کیا ہونے والا ہے, and what and how it will end. We forget. دن رات نکلتے جاتے ہیں, دن رات نکلتے جاتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتا ہے. جبکہ ہمیں زندگی جو عنایت کی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہاں سے کوئی سرمایہ, سم سیونگ, اچھے گڈ ڈیڈس کر کے آگے بھیجیں. یعنی کہ ایسے کام کر کے جائیں کہ اس دنیا میں سے مرنے کے بعد ہمیں ایک اچھی جگہ نصیب ہو, نہ کہ ہمارے پیچھے ہماری جماعت کو, ہمارے دوستوں کو, ہماری فیملی کو ہمارے لیے صلواتیں پڑھنی پڑے اور سفارش کرنی پڑے. امام اپنے چاند رات کے فرمان میں فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا کوئی بھی مومن گنہگار ہو کر نہ گزر جائے, کیونکہ اگر ہم نے صرف دنیا کا مزہ, شہد, ہنی کے پیچھے ہم نے پوری زندگی نکال دی تو پھر آخرت کے بارے میں کب سوچیں گے؟ Let's come to the next paragraph in this فرمان. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. مولا نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں پہلے بہت پیسے والا, دوسرے کم پیسے والے, تیسرے غریب یعنی کہ بغیر پیسے والے. جب پیسے والے کے گھر جاتا ہے تب اس کی بہت خاطر مدارت کرتا ہے اور عزت و آبرو کے ساتھ آؤ و بھگت کرتا ہے. دوسرا جو کم پیسے والا ہے وہ اس بہت پیسے والے کے گھر پہ جاتا ہے تو وہ اس جیسی خاطر مدارت نہیں کرتا, مطلب تھوڑی کرتا ہے. جب غریب پیسے والے کے گھر پہ جاتا ہے تو اس غریب کو گھر میں آنے نہیں دیتا. یہ تینوں دوست تھے
اس میں سے جو بہت پیسے والا تھا وہ غریب ہو گیا. تب اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو لکڑیاں سے مارنے کا حکم دیا. تب اس نے معافی مانگی اور عرض کی کہ مجھے نہیں مارو. اب یہ شخص جو غریب ہو گیا ہے وہ مدد مانگنے کے لیے پیسے والے کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ پیسے والا اس کو سیدھا جواب نہیں دیتا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کے سامنے میری ایک نہیں چلیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب امام ایک اور مثال دے رہے ہیں. And it's a very strange way of teaching. یاد رکھیں کہ جس زمانے میں یہ فرامین مولا نے فرمائے تھے, you will not see this kind of فرمان with حاضر جامع, because Imam in present Jama is giving us hidayat in a very high manner and level. لیکن جب ہم کسی زمانے میں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو امام نے ایسی مثالیں دی کہ جو اس زمانے کے لوگ کے اوپر لاگو پڑتی تھی. Because in that time and age, this misal applied to those people. اب یہ غریب دوسرے کم پیسے والے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ مجھ سے مدد نہیں ہو سکتی. آخر کار وہ اس غریب دوست کے پاس گیا اور کہا مجھ سے تمہاری کوئی خاطر و تواضع نہیں ہو سکی, پھر بھی مہربانی کر کے بادشاہ کے پاس جا کر ضامن بن کر مجھے چھڑا لو. وہ غریب دوست بادشاہ کے پاس جا کر سمجھا کر اس کا ضامن بننا اور اس کو چھڑایا. بادشاہ نے حکیم سے پوچھا کہ اس حکایت کا کیا مطلب ہے. تب حکیم یعنی کہ درویش نے بتایا کہ جس کو گنہگار کی حیثیت سے بادشاہ کے پاس جانا پڑا وہ انسان ہے جس پیسے والے کی خاطر تواضع کرتا تھا. وہ دنیا کی دولت ہے جس کے پیچھے وہ خوار ہوا. جس غریب آدمی نے اس کو چھڑایا وہ خدا کی عبادت ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے امام نے ایگزامپل دی ہے. And it's a very strange example of three humans, three friends. It's not about rich or poor, but three attribution. یہ پیسے والے اور غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں پر انسان کے تین ایٹریبیوشن یعنی کہ ان کے تین اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ کیا چیز آپ کو آپ کے بادشاہ یعنی کہ آخرت میں خداوند تعالیٰ کے سامنے کون سی بات چلیں گی اور کون سی بات نہیں چلیں گی. کون سی بات چلیں گی اور کون سی بات نہیں چلیں گی. ناچیز نے ابھی جو ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور پیچھے سے ہماری جماعت کو, ہماری فیملی کو, ہمارے فرینڈز کو صلوات پڑھ کے ہماری سفارش کرنی پڑے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا. تو سفارش بھی کون کر سکتا ہے؟ کیا ہر آدمی کی سفارش کام آتی ہے؟ کیا ہر آدمی کی سفارش کام آتی ہے؟ خداوند تعالیٰ اس کی سفارش سنتا ہے جو عالم و عابد ہوتا ہے, یعنی کہ جس نے اپنے لیے کچھ سیونگ وہاں پر بھیجی ہوگی تب تو اس کی کوئی ریسورس چلیں گی, کوئی سفارش چلیں گی. اگر وہاں پر کوئی کچھ نہیں بھیجتا ہے تو کیا سفارش چلیں گی. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ ایگزامپل ہے, خالی ایک ایگزامپل ہے سمجھانے کے لیے.
कि एक फैमिली है, वो कभी भी कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, जमात खाने नहीं जाते हैं, इबादत नहीं करते हैं, दस्तौर नहीं देते हैं, कभी जमात खाने में आकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते हैं, और खुदा ना खास्ता उनकी फैमिली में मौत हो जाती है। अब पूरी फैमिली जमात खाने आ गई और सिफारिश करने लगे मुखी के सामने कि तौबा तौबा तस्वीर, हम रूहानी की दुआ कराते हैं, हम रूहानी के लिए दुआ कराते हैं, हम नांदी लाते हैं, हम रूहानी के लिए मजलिस में पैसे डालते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन उन्होंने कोई सरमाया, कोई ऐसा अमाल नहीं किया था कि जिसकी वजह से उसकी सिफारिश काम आवे। लेकिन वो मुखी साहब से दरखास्त करते हैं कि मुखी साहब अब हमारे बिहाफ में, हमारी तरफ से मौला के पास सिफारिश करें। ये एक मिसाल थी। दूसरी मिसाल इमाम अपने एक फरमान में फरमाते हैं कि जमात खाने के अंदर 3 किस्म के लोग हैं। पहले यहाँ पर 3 किस्म के लोग, पैसे वाले, गरीब और गरीब की बताई। यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि जमात खाने में 3 किस्म के लोग हैं। एक जो आते हैं जमात खाने में, जैसे आए ऐसे चले गए, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। दूसरी किस्म के वो है जो जमात खाने में आकर गुनाहों की पोटरी साथ में ले जाते हैं। हाउ एक आदमी जो जमात खाने जाता है वो गुनाहों को कैसा ले जावे घर के अंदर? तो मौला एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उसने जमात खाने में बैठकर हंसी मजाक, दुनिया की बातें और बुरे कामों को किया, यानी कि एक दूसरे की गिला गिबत की। वो जमात के अंदर जरूर आए लेकिन गुनाहों को लेके गए। फिर मौला फरमाते हैं कि तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो खाली हाथ आते हैं लेकिन सवाब की टोकरी भर कर ले जाते हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या फर्क है? एक जो खाली हाथ आया, खाली हाथ गया, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं थी, हमारे तरीके की, इमाम की कोई पहचान नहीं थी, तो उसको क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। वो आया खाली हाथ, गया खाली हाथ। दूसरा जो जमात खाने में आकर मजाक मस्ती करता है, आप देखते हैं जमात के अंदर, आई एम श्योर कि हमने सब ने देखा है, the people will come, they will be laughing, they will having fun and they will be talking about the world, बिजनेस की बातें करते हैं, लाइन के अंदर दुआ के अंदर खड़े रहकर अपने धंधे की बातें करते होते हैं। जब उनको अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो देकर गुनाहों की माफी मांगनी होती है, उनकी तवज्जो अपने पैसे के ऊपर होती है, अपने धंधे के ऊपर होती है। फिर जमात खाना खत्म होने के बाद वहां बैठकर वो एक दूसरे की गिला गिबत करते हैं और बुरे अमाल करते हैं जमात खाने में बैठकर। और हम तमाम ने ऐसे लोग देखे हैं। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन ये एग्जाम्पल है, सो वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्फ, ताकि हम अपने ऊपर तवज्जो दे सकें कि इमाम के इस फरमान के मुताबिक हम कौन से हैं। फिर तीसरी किस्म के लोग हैं जो सीरियसली जमात खाने में जाकर तवज्जो से दुआ पढ़ते हैं, गिनान सुनते हैं, फरमान करते हैं और कोई दुनिया की बात नहीं करते हैं और सवाब की टोकरी भरकर वो घर पे ले आते हैं। क्योंकि जमात खाने का जाने का मकसद लोगों की गिला के बाद हंसी मजाक दुनिया का काम नहीं था। दैट्स नॉट द प्लेस। दुनिया का बिजनेस करना उसकी जगह नहीं है, जमात खाना वो अलग जगह है। जमात खाना इज नॉट द प्लेस। जमात खाना जाने का मतलब हमारी रूह को गिजा पहुंचाना था, ना कि हंसी मजाक करने के लिए हम गए थे वहां पर।
पर्पस दूसरा था। आप एक और मिसाल ले लें, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हम खाने के लिए जाते हैं, हमारा पर्पस खाना खाना है। जब हम शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पर हमारा पर्पस शॉपिंग होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू, शॉपिंग। तो फिर जब जमात खाने आते हैं तो व्हाई डू वी फॉरगेट द पर्पस, कि वहां पर हमारा पर्पस हमारी रूह की निजात था, हमारी रूह के लिए ग़िज़ा हासिल करनी थी। That was the purpose. So we should go in a place and we should keep the purpose in our mind. We should not just go there mechanically and forget what was the purpose. जमात आने जाने के पर्पस को हम भूल ना जाएं, इसका क्या मकसद था। वहां पर जाने का मकसद हमारी रूह की निजात था, ना कि दुनिया का काम करना था। तो ये सारी मिसालें थी समझाने के लिए। आगे मौला फरमाते हैं, इसके बाद दुनिया में इबादत करने वाले बहुत कम हैं, इबादत ना करने वाले से पूछा जाएगा, लोग पैसे के पीछे मदोश होने की वजह से जमात खाने नहीं जाते। बहुत से लोग दौलत ज्यादा मांगते हैं लेकिन जमात खाने कम जाते हैं। यहाँ पर लेट मी स्टॉप हियर अगेन। आप देखें कि बहुत सारे इस्माइली भाई बहन पैसे की फिक्र में, दुनिया की फिक्र में वो भूल जाते हैं कि हमारी परमानेंट लाइफ और रूह की जिंदगी है। और हाजिर जौमे में जितने मौला ने इस बाबत के अंदर फरमान फरमाए हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। How many time Hazrat Imam had given us farman that this life is temporary, this life is temporary, this life is temporary. Your soul is eternal, your soul is permanent, your soul will live forever. Even when we do go to Jamaat Khana, आपकी दुआओं के ऊपर तवज्जो दें। हम दुनिया ज्यादा मांगते हैं, रूह के लिए दुआएं कम मांगते हैं। हम हमेशा इमाम से पैसे 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 मांगते रहते हैं, दुनिया की शोहरत मांगते रहते हैं। मेरा बेटा एग्जाम में पास हो जाए, मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे शोहर को अच्छी जॉब मिल जाए, पैसे पैसे पैसे। हमारे एक टीचर है, उसने बहुत अच्छी एक बात हमें समझाई थी जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे, कि एक टीचर पेरेंट टीचर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर माँ बाप से पूछती है कि आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं। किसी ने कहा मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहती हूँ, पैसे वाला बनाना चाहती हूँ, मैं किसी को ये बनाना चाहती हूँ, वो बनाना चाहती हूँ। तो टीचर आखिर में कहती है कि ताज्जुब है, आप में से कोई भी अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहता है। She said, I'm surprised that all of you want your children to be doctor, engineer, and money-making machine, but none want to make your children a good human. क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। And we forget कि पैसे है और इंसान अच्छा नहीं है तो वो पैसे कुछ काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर इंसान अच्छा है और पैसे कम भी है तो भी कोई बात नहीं है, वो सुखी जिंदगी जीता है। Again, this was an example कि जब हम इमाम के पास दुआ मांगे तो अपनी रूह के लिए ज्यादा और अपने बच्चों और फैमिली के लिए एक अच्छा इंसान होने की दुआ मांगे। क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान होगा
تو خود کو بھی، فیملی کو بھی اور جماعت کو بھی فائدہ پہنچائیں گا. اگر کوئی پیسے والا ہوگا، and I'm sure all of you have seen، وہ بچے جو پیسے والے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، بلکہ وہ پیسے والے ہوں گے تو اپنے ماں باپ کو سینئر سٹیزن ہوم کے اندر بھرتی کرا دیں گے، بولیں گے آپ جاؤ وہاں پر رہو، ہمیں پیسے کمانے دو، کیونکہ اچھا انسان نہیں بنایا اپنے اپنے بچوں کو، آپ نے اپنے بچوں کو پیسے والا بنایا. آگے چلتے ہیں. مولا فرماتے ہیں دنیا میں ہمیشہ 313 مومن موجود ہوتے ہیں. اگر 313 مومن موجود نہ ہو تو دنیا نہ چلے. یہ لائن اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات آتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ صرف ناچیز کے بعد یہ سوال نہیں بلکہ ہر مشنری کے پاس یہ سوال لے کر لوگ آتے ہیں کہ یہ 313 مومن کون ہے، اور کیا یہ 313 ہی ہوتے ہیں کہ کبھی 314 ہو جاتے ہیں، کبھی 315 ہو جاتے ہیں، کبھی 312 ہو جاتے ہیں، کبھی 311 ہو جاتے ہیں، یا کبھی 310 ہو جاتے ہیں، یا یہ نمبر فکس ہے 313. اب ایک مومن تیار ہو گیا 313 کے اندر شامل ہونے کے لیے، اب وہ بیٹھا ہوا بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ ایک 313 کے اندر وہ مر جائے تو میری باری آ جائے. آپ سوچیں، عقل سے سوچیں، تھنک. اگر یہ 313 کے ساتھ ایک اور مومن تیار ہو جاتا ہے تو کیا وہ زندگی بھر انتظار کریں گا کہ اس میں سے ایک مر جائے تو میری باری آ جائے؟ کیا امام نے اچھے مومنوں کے اوپر ایک لمٹ لگائی ہے کہ بس 313 سے زیادہ میرے کو نہیں چاہیے؟ کوئی لمٹ ہے یہ؟ نہیں میرے بھائیوں بہنوں، میرے وڈیلوں، مولا نے سمجھانے کے لیے ہمیں فرمایا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اچھے مومن رہتے ہیں تاکہ آپ بھی ایسے اچھے مومن بن کر ان کے اندر شامل ہو جائیں. Let me explain this in English to make sure everyone understand. Imam had given us the example of 313 Mu'min, so we may pay attention to it. So we try to be like them, and we may join them. تاکہ امام ہماری بات کرے کہ ہم بھی ان اچھے مومنوں میں شامل ہیں. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کون سفارش کر سکتا ہے. آپ اگر اچھے مومنوں میں شامل ہو گئے تو آپ سفارش کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ میں ایک اچھا مومن ہوں. تو یا مولا، چونکہ میں تیرے قریب ہوں تو میری بات کو سن اور میرے جماعت کو، میرے بھائی بہن کو، میرے دوستوں کے گناہوں کو معاف کر، اس کی سزا معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو اپنی قربت میں رکھ، اپنے دیدار میں رکھ، اپنے اصل میں واصل کر. یہ کون سفارش کریں گا؟ تو ڈونٹ ویٹ کہ ہم کو 313 مومنوں کی سفارش چاہیے، بلکہ خود کو ان 313 کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر فرمان میں ہم کو یہ سمجھانے میں آیا ہے، نہ کہ امام نے کوئی لمٹ لگائی ہے کہ بس اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. آج 15 ملین اسماعیلی ہے تو مجھے صرف 313 چاہیے. This is not what Imam is saying. Imam wants you to be just like them. Every one of us needs to be just like them. آخری 2-3 لائن. انصاف سے جواب دو کہ تم اولاد مانگتے ہو اور جماعت خانے سے محبت کیوں نہیں رکھتے؟ تم دولت کو عبادت سے بھی زیادہ چاہتے ہو. جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم
यानी कि मौत का समा, तब औलाद दौलत कुछ भी काम नहीं आएंगी, इबादत काम आएंगी। जब बड़ा बादशाह यानी कि खुदावंद ताला हिसाब लेगा तब कुछ काम नहीं आएगा मगर तुम्हारी इबादत काम आएंगी। आपने देखा कि आप अगर सिर्फ पैसे मांगते हो और बच्चे को पैसे वाला बनाते हो तो जब मौत का वक्त आएगा तो ना तो आपके बच्चे आपके लिए कुछ कर सकेंगे ना ही आपके पैसे कोई काम आएंगे। बल्कि अगर आपने अच्छे अमाल किए होंगे, अच्छी इबादत की होगी, तो उस वक्त आप बहुत ही सुकून से बल्कि खुशी खुशी से, जिस तरह से मौला ने फरमाया कि मौत का दिन ईद का दिन होता है। किसके लिए ईद का दिन होता है? जो इस दुनिया में अच्छे अमाल करके अपनी मौत की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में मुतमईन होता है कि मेरा मौला मुझे उस मकाम पे ले जाएगा जिसका उसने मुझसे वादा किया है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं, ये फरमान जारी है। इंशाल्लाह हम आधे फरमान को नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। Do we have any question regarding this Farman? It was really hard Farman to understand because everything was given in the example. Ji. Subhanallah, Subhanallah, sir. Friends, if you have any questions, please share in the chat room. Okay, so I don't see any question in the chat room at this time. Friend, if you have any question, please unmute your device. Yali Madad, Zulfikar Ya here. Madad. Ya Madad. I've got a small comment or whatever question you would call it. According to Sultan Muhammad Shah's Farman, he does not give a proportion, but he says, take care of the year after. And Hazri Imam, his message, his Farman has changed. Keep a balance. And balance, of course, can be 50-50 or whatever you think is right. What would your thinking be? Ji. Thank you, Dr. Saib. Beautiful question. अभी एक सेशन के अंदर नाचीज किसी को बता रहा था कि मुझे एक दोस्त मिला, पूछा कि भाई आजकल जमात खाने में ज्यादा नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? कहने लगा कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा हूं। पूछा क्या मतलब तुम अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो? कहा कि पहले मैं 7 दिन शाम को जमात खाने और 7 दिन सुबह को जमात खाने आता था, फिर मुझे किसी ने बताया कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो, तो अब मैं 3 दिन जमात खाने सुबह को भी नहीं आता हूँ और 4 दिन शाम को भी नहीं आता हूँ। तो अब मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। आपने देखा, क्योंकि we normally don't understand what Imam's फरमान is, and honestly I'm telling you, इमाम के फरमान को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं, जिस तरह से उसने कहा कि मैं अब 4 दिन शाम को नहीं आता हूँ, 3 दिन सुबह को नहीं आता हूँ, और अब मैंने इमाम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया है। अगर आप सोचें कि हमारी ये जिंदगी 100 साल की है, हमारी रूह की जिंदगी 50,000 साल की है, अब आप मुझे बताएं कि अपनी इस दुनिया में, इस जिंदगी के अंदर, इस 100 साल के अंदर आपको कितने अमाल, कितनी इबादत करनी है जिंदगी को बैलेंस करने के लिए? बिकॉज टोटल लाइफ इज 50,100, नॉट जस्ट 100 but 50,100. That is the total life. Now trying to balance that life, you will not be able to do it. So jab Imam gives us this kind of farman, what he is saying,
look what you're doing for your physical temporary life compared to your spiritual permanent life. इस फरमान का मतलब ये है, आप देखें कि आप अपनी टेम्पररी अर्जी लाइफ दुनिया के लिए कितने घंटे डालते हैं कंपेयर टू अपनी रूहानी जिंदगी जो परमानेंट है उसके लिए कितना वक्त डालते हैं। मुला ने हमारी तवज्जो दिलाई इस बैलेंस के ऊपर। नाउ I would ask you to make a chart. Make 24 columns in a chart. And say कि मैंने ये घंटा अपनी रूह के लिए काम किया और ये घंटा मैंने दुनिया के लिए काम किया। Start marking those 24 columns. And you will see you are not balanced. Matter of fact, you will be out of balance completely. Completely out of balance. Because most people cannot even give 3 hours of 24 hours to Imam, to his own soul. Why did I say 3 hours, not 4 hours, not 5 hours, not 6 hours? Because 3 hours is the dason, 12.5% जो दसोन बनता है, 24 घंटे का 12.5% 3 घंटा बचता है, बनता है। वो 3 घंटे की दसोन भी हम खा जाते हैं, वक्त की दसोन भी हम खा जाते हैं। अगर हम 3 घंटा रोजाना इमाम को नहीं दे सकते हैं तो where is this balance? We cannot keep balance. How can we keep the balance when it comes to 50,100 year zindagi? That's a total zindagi. But when we cannot even keep the balance in the 100-year life, are we giving 12 hours to the Imam? No, we are not. Are we giving 3 hours to Imam, which is the required, जो फर्ज है? क्या हम 3 घंटे इमाम को देते हैं रोजाना? आप खुद ही देखें. You don't have to tell me. Make a chart. Make 24 columns and start marking and see if our life is balanced or really unbalanced. And then you will come to conclusion that Imam is drawing our attention toward the balance of your life. Give what is required for your soul and your permanent life. That is the Farman. Thank you, Dr. Sai, for bringing our attention to this. Thank you, Aziz sir. So we have one more question in the chat. So the friend is asking in the Imam's Farman, it says, why cannot the world be regulated without 313 moments? I thought it was the Imam who regulates the world. बहुत अच्छा सवाल. Very good question. इमाम अपने फरिश्तों के साथ मिलकर ये दुनिया चलाता है. क्योंकि देखें, हम कहते हैं कि खुदावंद ताला इस दुनिया को चलाता है, फिर हम कहते हैं इमाम इस दुनिया को चलाता है. लेकिन इमाम एक बादशाह की तरह है. He is like a president of a country. कंट्री को प्रेसिडेंट नहीं चलाता है, बल्कि उसके कैबिनेट चलाते हैं. इसी तरह से दुनिया को इमाम नहीं, उसके फरिश्ते चलाते हैं, उसके अच्छे मोमिनीन चलाते हैं. बिकॉज इमाम इज लाइक अ किंग. वो सिर्फ अमर करता है, हुक्म करता है, और उसके अच्छे मोमिनीन अपनी इबादत, अपने अच्छे अमाल और अपनी उस अक्ल से जो इमाम ने उनको दी है, अपने अमर के साथ, उसके साथ मिलकर वो दुनिया चलाते हैं. एग्जाम्पल इज ऑफ अ कंट्री. द प्रेसिडेंट and his cabinet runs the country, not just the president. Ji.
Sir, we have two questions from the same friend. They're asking, how do we know how many years our souls have lived? Did all souls were created at the same time? मैं सवाल नहीं समझा कामड़े साहब. So the friend said, how do we know how many years our souls have lived? Did all souls were created at the same time? Okay. अच्छा, तो यहाँ पर is this a English speaking person or Urdu speaking person or Gujarati speaking person? क्योंकि ये बात थोड़ी tough है. I wanted to make sure he understand. So not sure if it's a Not Urdu sure. Okay, so let me explain in both. The question is कि क्या हमारी ये जिंदगी के अंदर जो 50,000 साल की जो हमारी रूहानी जर्नी है, उसके हम कौन से मकाम पर खड़े हुए हैं. और उसके अंदर दूसरा सवाल था कि क्या तमाम रूहें एक साथ पैदा होती है. तो दूसरा सवाल का जवाब आसान है. जब दुनिया में हम आए तब हमारी रूह का आगाज, हमारी जर्नी का आगाज हो गया. लेकिन हमारी रूह जो परमानेंट है वो खुदावन ताला के अंदर हमेशा से जिंदा है, हमेशा से जिंदा है. और जब हम इस दुनिया में आते हैं वहां से हमारी गरी, हमारा टाइम का आगाज हो जाता है. यानी कि हम तमाम जो आज यहाँ पर मौजूद है, हमारे 50,000 साल का आगाज आज हुआ है, इस जिंदगी से हुआ है. और यहाँ से हमारा 50,000 का दायरा है. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 50,000 के दायरे में घूमे. इमाम ने हमको चॉइस दी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जर्नी ऑफ द सोल, रूह के सफर के जो लेक्चर है उसको सुने, ताकि आप देख सकें कि आपके रूह का दायरा किस तरह से 50,000 से शॉर्ट हो सकता है. You can make the journey of your 50,000 year shorter if you like. But if you don't do anything, then that cycle is 50,000 year. Listen to those lectures. It will give you a lot of enlightenment regarding this question. G. So we have another question. So if an angel do ibadat and we human do ibadat, isn't the ibadat we do in human form more than angel form? G. According to Imam's फरमान, इस दुनिया में अगर हम अपनी मर्जी से, फ्री विल से इबादत करते हैं तो एक का 100, एक का 1,000 काउंट होता है. पर जब हम मर जाते हैं अपनी रूह के साथ इबादत करते हैं, और जो फरिश्ते इबादत करते हैं वो तो फ्री विल से नहीं है, वो तो उसको करनी ही है. दे हैव नो चॉइस. तो जो नो चॉइस के साथ इबादत होती है वो तो एक का एक है. Whatever they do, one is for one. But in our life, with our free will, if we do ibadat, good deeds, it will count 1 to 100, 1 to 1,000. G. Yali Madad, Mr. Said. Yali Madad. Shabnam Kimani here. I want to ask question के तो फिर आपने बोला बैलेंस, तो बैलेंस क्या होता है, कैसे बैलेंस किया जाता है? जो हजमा बोलते हैं कि टू द बैलेंस, तो अभी आपने बोला कि जो बैलेंस का, तो बैलेंस का कैसे किया जाता है, क्या इसको क्या मतलब होता है बैलेंस का? बैलेंस का मतलब ये है कि आपको जो नाचीज ने अभी 2 बैलेंस बताए हैं. एक कि आपके 24 घंटे इमाम ने दिए हैं आपको, क्या आपने बैलेंस करके 12 घंटे अपनी रूह के लिए और 12 घंटे दुनिया के लिए रखे हैं, या हमने 18 घंटे दुनिया के लिए और 6 घंटे रूह के लिए रखे हैं, या 3 घंटे रूह के लिए और 21 घंटे
دنیا کے لیے رکھے ہیں. امام ہماری توجہ ڈرو کرا رہے ہیں یہاں پر کہ ہم آؤٹ آف بیلنس ہو گئے ہیں. کیوں کہ ہمارے 21 گھنٹے 21 hour goes toward the temporary physical life, دنیا کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور 3 گھنٹہ مشکل سے, ایون یہاں پر بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیا ہم 3 گھنٹہ بھی روزانہ دیتے ہیں اپنی روح کے لیے, جو کہ فرض ہے ہم پر. That's the minimum requirement, 3 گھنٹہ, جو 12.5% ہوتا ہے 24 گھنٹے کا, جو دسون کی طرح, وقت کی دسون کی طرح فرض ہے ہم پر. تو بیلنس کرنے کے لیے بھی ہم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوگا. سب سے پہلے 3 گھنٹے ہم ایمانداری سے اپنی روح کو دیں. So make a chart. آپ کو پتا ہوگا کہ Sufis in that time and even today, they always have a checklist. اب ایک چیک لسٹ بنائے جس میں 24 کھانے بنائے, آپ 24 کالمس بنائے, اور اس 24 گھنٹے کے باکسز کے اندر آپ روزانہ ایوری ڈے پریکٹس کریں. پریکٹس فور لیس سے 30 days, کہ آج میں نے 1 گھنٹہ امام کے لیے دیا, آج میں نے 2 گھنٹہ امام کو دیا, آج میں نے 3 گھنٹہ اپنی روح کے لیے دیے. Start marking those columns. If you cannot cross 3 columns out of 24, you are very, 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 very out of balance. اگر 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں, then see can you make it 4 hour, 1 گھنٹہ اس کے اندر اضافہ کریں. تو پھر آپ بولیں گے کہ یا مولا میں کوشش کر رہی ہوں تیرے فرمان کے مطابق بیلنس کرنے کی. نیور ایور سے, نیور, کبھی بھی ایسا نہیں بولے کہ میں اپنی زندگی کو بیلنس زندگی گزار رہا ہوں. نیور سے دیٹ. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ میں تو اپنی زندگی بیلنس گزارتی ہوں, تو آپ مولا کی مذاق اڑائیں گے. کیوں کہ مولا نے تو آپ کو بیلنس کرنے کے لیے کہا تھا, لیکن ہم نے 3 گھنٹے دے کر اور ہم بولتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو بیلنس کر لیا. Pay attention to Imam's فرمان. Make a column, make a chart, and check yourself for 30 days and see کہ کیا ہم بیلنس ہے کہ نہیں ہے. اور پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیسا بیلنس کروں. I can tell you not only 3 hours, not only 6 hours, not only 9 hours, not only 12 hours. I can almost give you a prescription to balance your life 24 hours, inshallah. But first, make this chart for 30 days and see where you are. Okay, so how does they count? In the morning, we give on the Bandi time, and evening we do dua time, and whole day we just do ibadat in our heart, says Mola's name, so that all count? Whatever you do, put a chart. کہ آج میں نے 1 گھنٹے میں 5 منٹ مولا کو یاد کیا, count 5 minutes. آج میں نے 1 گھنٹے کے اندر 12 بجے تصویر نکالی 1 گھنٹے تک, count 1 hour. شام کو میں جماعت کرنے 1 گھنٹے کے لیے گئی, یا 20 منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کے دعا پڑھی, count 20 minutes. صبح کو میں 4 بجے عبادت کے لیے اٹھی, 5:30 بجے دعا پڑھ کے سو گئی, count hour and a half. And see if you can come to 3 hours, because which is the minimum requirement. Okay, thank you very much. Thank you. You're welcome. You're welcome. Yali Madad Aziz Bhai. Ji. Okay, I have one question that Ji. about ibadat is very important, but in another farman, Mullah also says that how you behaved with other human beings in this world, that is even a bigger ibadat than the normal ibadat. Now, if you can explain that, see? جی جی, بہت آسان سا جواب ہے اس کا. ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں اس کو. Let me tell you in English, I believe you are an English speaking person. It's very easy to understand this point. Let's say ایک آدمی جس کو آپ روزانہ صبح کو جماعت خانے میں دیکھتے ہیں, جو روزانہ صبح کو عبادت کرنے آتا ہے,
لیکن وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. عبادت تو روزانہ کرتا ہے، لیکن جب وہ دکان پہ جاتا ہے، کام پر جاتا ہے، لوگوں سے جھگڑتا ہے، گھر میں جاتا ہے بیوی بچوں سے لڑتا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے. کسٹمر سے لڑتا ہے، راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. تو مولا ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ عبادت کرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرو. میک یور سیلف اے گڈ ہیومن سو یور عبادت ول کاؤنٹ. کیونکہ خالی عبادت کر رہے ہیں اور دوسروں کو مدد نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس عبادت کا، بیکاز یو آر ناٹ اے گڈ ہیومن. دوسری مثال، سیکنڈ ایگزامپل، کہ ایک آدمی ہے جو نہ تو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن نہ کبھی کسی کی مدد کرتا ہے. وہ تھوڑا پیسے والا ہے لیکن وہ اپنے پیسے کو دبا کے رکھتا ہے، کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. but he does عبادت every day. کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا ہے لیکن کبھی کسی کی مدد بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ عبادت کرتا ہے. تو خداوند تعالیٰ کا جو تھا کہ سب سے بڑا اچھا اعمال یہ ہے کہ جس نے خداوند تعالیٰ کے کنبے فیملی کی مدد کی. خداوند تعالیٰ کی فیملی کیا ہے؟ انسان ہے. کہ جو انسان کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا خداوند تعالیٰ کی فیملی کی مدد کی، اور وہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو عبادت خالی جو ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں اس سے بڑھ کر اچھے اعمال، لوگوں کی مدد، بی اے گڈ ہیومن، وہ پہلے آتا ہے، عبادت بعد میں آتی ہے. کیونکہ عبادت کا مطلب تھا اطاعت کرنا، فالو کرنا امام کو. تو امام کو فالو کرنے کے لیے پہلے کیا آتا ہے؟ بی اے گڈ ہیومن. lend your hand to your brother and sister, help others, be good to others, be nice to others, be a good person. اور اس کے بعد جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ فرمان تھا. I have found a chart. Kamran Sahib, if you give me permission, I would like to show a chart. Ji sir. Ji. For the lady who was asking about the balance, tell me when you see the chart. आपको चार्ट नजर आ रहा है कामरे साहब? Not yet, sir, but I can see a screen, but not the chart yet. Okay, not the chart. Okay, all right. Up. Ji sir. Okay, all right. So हमारी जो सिस्टर वो पूछ रही थी कि किस तरह से हम इसको समझ सके बैलेंस. You can see on this chart कि रात को 12 बजे से लेकर दिन के रात के 11 बजे तक ये 24 घंटे का चार्ट है. ये सूफियों का चार्ट है. सूफी क्या करते हैं कि जब वो कोई अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं तो इस चार्ट के अंदर वो अपना निशान मारते हैं कि मैंने रात को 12 बजे तस्बीह की, मैंने दोपहर को 12 बजे तस्बीह की, उसको मार्क करते हैं. फिर शाम को मैंने 1 घंटा जमात खाने के अंदर गया, मैंने सुबह को 4 बजे इबादत की, बल्कि 5 बजे तक मैंने इबादत की, और वो उसको मार्क करते हैं. आप देखें कि अगर आप रात को 12 बजे भी उठ के इबादत करते हैं, सुबह को 4 बजे भी इबादत जाते हैं, 5-6 बजे तक जमात खाने में या अपनी दुआ बंदगी में रहते हैं, फिर दोपहर को 12 बजे भी बैठकर तस्बीह करते हैं, शाम को भी जमात खाने जाते हैं. अब कितने घंटे हुए? 1, 2, 3, 4, 5. कहाँ है बैलेंस? बैलेंस कहाँ है? बहुत मुश्किल है बैलेंस करना. अगर कोई कहता है कि मैं बैलेंस करता हूं तो वो इमाम की मजाक उड़ाता है, क्योंकि बैलेंस करना इतना मुश्किल है. देखिए आप नेक्स्ट चार्ट में आए, नाचीज ने यहाँ पर एक चार्ट बनाया कि मिनिमम 3 घंटे जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से देते हैं हम. अगर हम 3:30 बजे रोजाना उठ जाते हैं जमात खाने के लिए सुबह को और 5:30 बजे वापस आ जाते हैं तो ये 2 घंटा हुआ. शाम को हम 1 घंटा 7 बजे का दुआ के अंदर तस्बीहात के अंदर निकाल देते हैं,
یہ 3 گھنٹے ہوئے, which is the minimum requirement. آپ اس طرح سے ایک چارٹ بنائیں, پیپر پینسل لے کر ایک چارٹ بنائیں. You don't have to show me, you don't have to show anyone. اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا my life is balanced کہ نہیں, کیا میں نے اپنی زندگی بیلنس کی ہے کہ نہیں کی ہے, اپنے آپ سے پوچھیں. اور یہ چارٹ بنا کر آپ اس کو مارک کریں. 15 منٹ بھی ہے تو 15 منٹ کو لکھیں, 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹے کو لکھیں, 2 گھنٹہ ہے تو 2 گھنٹے کو لکھیں, and see کہ آپ کی لائف بیلنس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو بنائیں اپنے پیپر پینسل لے کر. جی تھینک یو کامل صاحب. اچھا صاحب, تو سارے دن ہم خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں, اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے؟ بالکل یاد کر سکتے ہیں, لیکن اور سارا دن ہم اگر امام کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو پوچھنا ہوگا کہ کتنی دیر ہم بھول جاتے ہیں. لیٹس سے کہ ہم کو اچانک سے کھانا پکاتے پکاتے مولا کی یاد آتی ہے, ہم گنان بولنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 15 منٹ ہو گئی, پھر ہم بھول گئے, ہم ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے, پھر ہم اپنے بچوں سے باتیں کرنے بیٹھ گئے, پھر ہم گروسری کرنے اور شاپنگ کرنے چلے گئے. تو آپ الٹا چلیں گے پھر کہ ہم نے کب امام کی غفلت کی. کرتے کرتے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارا وقت غفلت میں جا رہا ہے, اور بہت ہی کم وقت امام ہم کو یاد آتا ہے. امام نے اس کے لیے ایک کینیڈا کے اندر گولڈن جوبلی کے اندر فرمان فرمایا ہے, اور یہ فرمان بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر 5 سیکنڈ بھی ہو نا, مجھے یاد کریں. اب 5 سیکنڈ کو آپ جمع کریں, ڈراپ بائی ڈراپ, انشاءاللہ ایک دن وہ دریا بن جائے گا. تو جب بھی لیکن ہم یہ لوگ ٹی وی امام کا طریقہ ہے ہمیں سمجھانے کا لیے. تو جب بھی ہم لوگ ٹی وی دیکھتے, کچھ بھی کام کرتے, منہ میں صرف یالی یالی ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی دیکھو منہ میں یالی یالی کرتے, تو کام کرتے. It's good. Count that. Yes. اوکے. Count that. Yes. Keep a good balance. اور ایسا نہیں کہ 12 گھنٹے پہ پہنچ گئے تو پھر چھوڑ دیا, پھر 14 گھنٹے, پھر 16 گھنٹے, پھر 18 گھنٹے. آپ اپنے پیروں کے نقشے قدم پہ چلے کہ پیر 16 گھنٹے کرتے تھے یہ کام. تو ہم کو تو مولا نے فرمایا ہے کہ آپ پیر 70 دن جیسے بن سکتے ہیں. کب بنیں گے؟ جب ہم 16 گھنٹے پہ پہنچیں گے. پھر مولا نے فرمایا آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. اس سے آگے کب جائیں گے؟ جب ہم 24 گھنٹے کریں گے. دیکھا آپ نے؟ تھینک یو. یا علی مدد مشنری صاحب. یا علی مدد. میں نے آپ کے بہت سارے سیشن سنے ہیں. اس میں ایک جگہ پر میں سن رہا تھا, تو اس میں میرے ذہن میں ایک آپ نے جس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم سے پہلے امام تھے, آپ نے نام بھی دیا تھا ان کا. تو یہ جو امام آئے, امام تھے حضرت آدم کو جنہوں نے بول دیا, 2 سوال ہے میرے بیسیکلی. پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کیا ریفرنس کہیں سے مل سکتا ہے, کہاں سے یہ آپ نے لیا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال دین کے پیج نمبر 228 پر, وجہ دین اردو پیج نمبر 228. اچھا اوکے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام ہم کو بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس بول سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. امام کے پاس آلریڈی امام کے پاس نور ہوتا ہے, جو ایک امام جو ہے دوسرے امام کو یا ناطق کو جو بول دیتے ہیں, تو وہ اپنا نور ٹرانسفر کرتے ہیں یا بول دیتے ہیں؟ یہ آپ اس کی آپ جب بتا رہے تھے تو اس میں ذرا سی کلیئرفیکیشن نہیں تھی اس میں. جی, وہ کلیئرفیکیشن جان بوجھ کے کبھی کبھار نہیں ہوتی ہے وہاں پر, تاکہ وہ لوگ جو ان باتوں کو سن کر توجہ دیتے ہیں وہ پوچھ سکے, کیونکہ ہر آدمی کی توجہ علم کے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو آپ کے سوال کا جواب, سب سے پہلے آپ نے جو کہا امام حنید کی بات کی, امام حنید جو آدم سے پہلے امام تھے جنہوں نے آدم کو اسم اعظم دیا تھا. اور یہ آپ کو وجہ دین کا میں نے ایک ریفرنس دیا آپ کو. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے سرائر
नुस्खा, द सीक्रेट्स ऑफ द प्रॉफिट्स, उसके अंदर भी आपको आदम का जो किस्सा है, जो पहला ही चैप्टर है उस किताब का, उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर ना सिर्फ इमाम हुनैद का रेफरेंस बल्कि उसके बाद के भी इमामों का रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इमाम के पास जो इसमें आजम है जो हमको वो देते हैं, तो नूर कब देते हैं इमाम हमको, ये सवाल है आपका। और आपको इतना ताज्जुब होगा ये बात को सुनकर कि जिस वक्त इमाम ने आपको इसमें आजम दिया, जब आप उस बैतुल ख्याल के पेंडोल के अंदर बैठे हुए थे जहां पर इमाम इसमें आजम इनायत फरमा रहे थे, आपने इसमें आजम को जरूर सुना, लेकिन जो चीज आप मिस कर गए वो दो चीजें थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने मिस नहीं किया होगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब इमाम इसमें आजम हमको देते हैं तो उसकी मिसाल एक रुमाल की जैसी है, रुमाल, हैंडकरचीफ। वो इसमें आजम के अंदर अपनी दुआ आशीष और अपना नूर दोनों डालकर उसको लिपेट देते हैं और आपके कान में फूंक देते हैं। जिस तरह से आदम के अंदर रूह फूकी गई थी, इसी तरह से इमाम आपके अंदर अपनी रूह फूक देते हैं इसमें आजम के जरिए से। फिर मौला ने फरमाया कि आप अपने इसमें आजम को पाल पोस कर बड़ा करें। क्या मतलब है? आप अपने इसमें आजम को इतना समझ कर पढ़ें कि वो इसमें आजम खुल जाए रुमाल की तरह। जब इसमें आजम खुलेगा तो वहां से दो चीजें मिलेंगी आपको, इमाम की ब्लेसिंग और इमाम का नूर, जो उसी वक्त आपको दे दिया था। ऐसा नहीं कि नूर बाद में आने वाला है कहीं से, नहीं, आपने जब ख्वाहिश की इसमें आजम की, उसी के साथ इमाम ने आपको अपना नूर भी उसके अंदर डाल के दे दिया। आपका तीसरा क्वेश्चन, एक इसमें आजम जो हमको मिलता है, यानी कि हम गरीबों को और नाचीजों को मिलता है, और एक इसमें आजम जो इमाम आने वाले नातिक को देता है। फॉर एग्जाम्पल आदम, फॉर एग्जाम्पल हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको जो इसमें आजम देता है वो एक खास वेरी पर्टिकुलर इसमें आजम होता है, जिसकी वजह से वो इतना जल्दी, कितना जल्दी, 40 दिन की इबादत में वो मुस्तजीब, माजून, दाई, हुज्जत, इमाम से ऊपर नातिक के दर्जे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक खास पर्टिकुलर इसमें आजम होता है। जी मेरा एक और सवाल है। जी जब हम कुरान के अंदर पढ़ते हैं कि आदम व नूह व इब्राहिम व मूसा और मोहम्मद, ईसा और प्रॉफिट मोहम्मद, ये 7 लेवल, 6 लेवल बताए जो, तो इसमें हजरत दाऊद का नाम नहीं आता, हालांकि हजरत दाऊद पे किताब भी नाजिल हुई थी, ओके, लेकिन उनको क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया? कि उनके कोई नस्ल के बारे में कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं है, उसकी वजह क्या है? जी, कुरान के अंदर 3 किस्म के प्रॉफिट्स हैं। इंग्लिश में खाली हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट, जबकि हमारे हुदूद दीन ने हमको 3 किस्में बताई है प्रॉफिट की। एक जिसको हम पैगंबर कहते हैं, पैगंबर 1,24,000 है, 1,24,000। सेकंड, हम उस रसूल कहते हैं, रिसालत के साथ, किताब के साथ। और थर्ड, नातिक, नातिक यानी कि अपनी खुद की शरीयत लाने वाला। तो जो 6 आपने नाम बताए वो 6 नुतकाओं के नाम हैं, यानी कि 6 दौरे शरीयत
6 days of Allah. یہ آپ سورہ 11 آیت نمبر 7 کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے 6 دنوں میں یعنی کہ 6 نسخاؤں کے دور کے اندر دنیا کو مذہب کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے مکمل کیا. اس کے علاوہ رسول جو تھے جس کے اندر داؤد بھی ہے, آپ نے دیکھا وہ رسولوں میں آتے ہیں, نسخہ کے اندر نہیں آتے ہیں. اور پیغمبروں میں سلیمان ہے, یوسف ہے, یعقوب ہے, اسحاق ہے, ایوب ہے, الیاس ہے. 25 نام آپ کو ملیں گے قرآن کے اندر, اور ان 25 ناموں کے اندر صرف 6 ملیں گے ناطق کے, 7 ملیں گے رسولوں کے, اور باقی پیغمبروں کے. یہ بات آج آپ نے جان لی تو اب آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ کیوں ایک کا ذکر ہوا اور دوسرے کا نہیں ہوا. جی Sir, we have one question from the friend. So friend is asking, what does it mean? Imam ne ઓળખ્યા વગરની ઇબાદત કબૂલ થાતી નથી. جی the recognition of امام, آپ مولا علی سے لے کر تمام اماموں کے فرامین کو اٹھائیں, آپ کو ون چیز کامن ملیں گی تمام کے فرمان میں, جس کے بھی ہمارے پاس فرمان اویلیبل ہے. مولا علی سے لے کر حاضر امام تک جتنے بھی اماموں کے فرمان ہمارے پاس اویلیبل ہے, you will find one common thing. You know what that is? Recognition of imam. امام کی پہچان, امام کی پہچان, امام کی پہچان, امام کی پہچان. تو یہ فرمان کھوجوں کے لیے ہے, اسماعیلیوں کے لیے ہے یا دوسروں کے لیے ہے؟ آپ کا جواب ہوگا obviously اسماعیلیوں کے لیے ہے فرمان. تو پھر امام ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ امام کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ نے امام کو پہچانا ہے؟ دیکھیں یہ فرمان باہر کے لیے والوں کے لیے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو اسماعیلی نہیں ہے اس کی عبادت نہیں گنی جائیں گی, تو یہ فرمان اسماعیلیوں کے لیے ہے. ابھی حاضر جامع میں مولا نے, آپ کے پاس اگر یہ فرمان کی کتاب ہے تو آپ 2000 رشیا ماسکو کا فرمان پڑھ لیں, اور حاضر امام سلطان محمد شاہ کا پہلا فرمان پڑھ لیں. آپ کو دونوں کے اندر ایک بات ملیں گی, امام کو پہچانے. تو فرمان تو جماعت کا ہو رہا ہے, تو جماعت کا امام کو نہیں پہچانتی ہے؟ ضرور ہم نہیں پہچانتے امام کو, اس لیے تو امام ہم کو فرما رہے ہیں کہ امام کو پہچانے. امام بولتے ہیں it is fundamental principle of our طریقہ that you must recognize the imam of the time. جی آپ کا بات درست ہے کہ جس نے امام کو نہیں پہچانا ہے, بھلے وہ خواجہ ہو کہ اسماعیلی ہو, امام کو پہچاننے کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی ہے. جی عزیز بھائی, مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ when you sit on بنگی don't look at my face. اوکے, ابھی کوشچن کیا ہے کہ حاضر امام نے ہمیں بول دیا. اوکے, میں جب بنگی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتے ہیں کہ حاضر امام مجھے بول دیتے ہیں. Now I can't avoid it. تو ابھی کیا کروں؟ See, this is the question which I am. You're not doing anything wrong, my brother. You're not doing anything wrong. First of all, okay? So let's come to the second portion of your question. First, believe me, you're not doing anything wrong. Okay, second. When Imam says, don't think of my face, کیونکہ امام کا جو چہرہ ہے یا ہم امام کے چہرے کی عبادت کرتے ہیں, and the face is a physical thing, then ہم آئیڈیالزم کرتے ہیں. تو اس لیے مولانا نے کیا فرمایا, اپنے بول کے اوپر توجہ دو,
اپنے بول کے اوپر توجہ دو، کیونکہ بول کے اندر میں نے آپ کو اپنا نور دیا ہے، میرے فزیکل باڈی کے اوپر نہیں، میرے نور کے اوپر توجہ دو. یہ فرما رہے ہیں امام کہ بول کے اندر جو میں نے دعا آشیش اور نور رکھا ہے نا، اس کے اوپر توجہ دو، میرے فزیکل باڈی کے اوپر توجہ نہیں دو. بٹ اگر امام کو آپ دیکھتے ہیں تو مبارک، سبحان اللہ، کیونکہ امام کا چہرہ مولا علی نے فرمایا کہ میرے کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے، اور میرے کو دیکھنا خدا کا دیدار ہے. تو this is a good thing, not a bad thing, don't worry about it, but try to focus on your Ism Azam and Noor within it. Ji. Thank you. Kamle Sahib, we are running in overtime now. What Yes, would you sir. like to do? So we can end the session, sir. Ji. Thank you, everybody. Thank you for joining us. May Ya Ali Mola be with Madad. you. Amin. Ali Madad, thank you, sir. Ya Ali Madad. Alwise. Ya Ali Madad. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, sir.